بغداد کے بازار میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے، کہیں تاجر مال بیچ رہے تھے، کہیں فقیر خیر مانگ رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا، پاؤں ننگے مگر آنکھوں میں چمک لیے گلیوں میں گھومتا رہا، سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ تھا بہلول دانا۔ دنیا اسے مجنون کہتی تھی، لیکن عقل مند جانتے تھے کہ اس کی دیوانگی میں دانائی چھپی ہے۔ وہ سچ کہتا، چاہے کسی بادشاہ کے دربار میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن خلیفہ ہارون رشید کو کچھ بے چینی تھی۔ اس نے وزیر سے کہا، آج میرا دل چاہتا ہے میں بہلول سے کچھ سیکھوں، اسے دربار میں بلایا جائے۔ وزیر مسکرایا، جہاں پناہ بہلول دربار میں بلانے سے نہیں آتا، وہ خود آتا ہے جب چاہے۔ خلیفہ نے سرد آہ بھری، تو پھر ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ شاہی لباس میں درباریوں کے ساتھ خلیفہ بغداد کی گلیوں میں نکلا۔ لوگ حیران، بادشاہ خود سڑکوں پر، مگر سب کو معلوم تھا بادشاہ بہلول کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور منہ میں ہنسی تھی۔ خلیفہ نے اسے سلام کیا، السلام علیکم بہلول۔ وعلیکم السلام، بادشاہ سلامت، بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ گدھے پر سوار کی خواہش ہے یا عقل خریدنی ہے؟ خلیفہ ہنس پڑا، عقل خریدنا چاہتا ہوں مگر قیمت کم ہو۔ بہلول نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور بولا، تو سن، پہلا سبق جسے دنیا دیوانہ سمجھے اس کی بات غور سے سن، کیونکہ اکثر پاگل ہی سچ بولتے ہیں۔ خلیفہ خاموش ہوا۔ بہلول نے گدھے سے اتر کر مٹی اٹھائی اور خلیفہ کی طرف پھینکی۔ درباری پیچھے ہٹے مگر خلیفہ وہیں کھڑا رہا۔ بہلول نے پوچھا، ڈرے کیوں نہیں؟ نہیں، میں سمجھ گیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو، خلیفہ بولا۔ بہلول کی آنکھوں میں چمک آئی۔ دوسرا سبق، جو شخص سچ کا سامنا کر سکے وہ سلطنت کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے۔ خلیفہ نے سر جھکا دیا اور بہلول نے کہکا لگا دیا۔ تیسرا اور آخری سبق آج کے لیے، اگر بادشاہ خود علم کا طلبگار ہو تو اس کا تخت زمین پر نہیں دلوں میں ہوتا ہے۔ خلیفہ نے بہلول کا ماتھا چوما اور واپسی کا راستہ لیا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ بہلول کے یہ 3 سبق آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہیں۔ بہلول کا تذکرہ بغداد کی گلیوں میں ایک عام سی بات بن چکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کا دل اسے بار بار یاد کرتا اور وزیر ہر دن نئے سوالات لے کر آتا، لیکن بہلول کی رہائی کا لمحہ کبھی نہ آیا، کیونکہ وہ بغداد کی گلیوں میں سرمست ہو کر اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ایک دن جب خلیفہ اپنے محل میں ایک جشن کا انتظام کر رہا تھا، اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بہلول کو امتحان میں ڈالا جائے تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی دانائی میں کتنا سچ اور کتنا مذاق ہے۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا، کل بہلول کو دربار میں بلاؤ، اسے چیلنج کرو، دیکھو کیا کرتا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، اگر وہ جواب دے گا تو شاید ہم سب کے لیے کچھ سیکھنے کو ملے، لیکن اگر وہ بیزار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، خلیفہ نے کہا اور جشن کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن بہلول دربار میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا آیا، جیسے دنیا کی تمام حقیقتوں سے بے خبر ہو۔ خلیفہ نے دربار میں آنے کے بعد کہا، آج میں تمہیں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ بہلول نے ایک ہنسی ہنستے ہوئے خلیفہ کی طرف دیکھا۔ پوچھو بادشاہ، مجھے خوشی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے میں دنیا کا بادشاہ ہوں، میرے پاس بے شمار دولت، فوج اور طاقت ہے، لیکن تم بتاؤ میرے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بہلول نے خلیفہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھانکا، پھر مٹی سے لکڑی کی ایک پتلی ہی شکل بنا دی اور کہا، بادشاہ سلامت، سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہ ہو، اور وہ وہی چیز ہوگی تمہارے پاس پہلے سے ہی ہے، لیکن تمہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہے؟ بہلول نے پھر وہی مٹی کی پتلی خلیفہ کی طرف بڑھائی اور کہا، وہ یہ چیز ہے جو تمہارے پاس ہے لیکن تم اسے پہچان نہیں پا رہے۔ خلیفہ کا دماغ چکرا گیا اور اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کہا، اگر یہ سب اتنی آسان بات ہے تو تم اسے سمجھتے ہو تو کیا تم میرے تخت پر بیٹھ کر دکھا سکتے ہو؟ بہلول نے چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا،
اگر آپ کا تخت اتنا اہم ہے تو میرے بیٹھنے میں کیا حرج ہے، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً خلیفہ کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ درباری اور وزیر سب حیران رہ گئے۔ اب میں بادشاہ ہوں، بہلول نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ تخت اور تاج صرف ایک علامت ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہی سچ ہے، بہلول نے جواب دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تخت تمہاری حقیقت ہے، مگر میں نے تمہیں دکھا دیا کہ تخت وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ خلیفہ کے دل میں ایک لگان اور انقلابی خیال آیا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ شاید اس حقیقت میں کوئی معمولی بات نہیں، اور بہلول نے واقعی اس کے اندر کی حقیقت کو نگار کر دیا تھا۔ لیکن اسی لمحے وزیر اور درباری کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اور خلیفہ کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے بہلول سے سیکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھے ہرا دیا، لیکن یہ سبق میں تمہارا ضرور یاد رکھوں گا۔ بہلول ہنستے ہوئے بولا، یاد رکھنا ضروری نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس دن کے بعد خلیفہ اور بہلول کی دوستی میں نیا رنگ آ گیا، لیکن ابھی تک بہلول کے پاس وہ حقیقت چھپی ہوئی تھی جو خلیفہ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب خلیفہ ہارون رشید کا دل و دماغ دونوں بہلول کی حکمتوں پر الجھ کر رہ گیا تھا۔ خلیفہ نے سوچا تھا کہ وہ بہلول کے ذریعے کچھ نیا سیکھے گا، لیکن اب وہ خود ایک گہرے سوال میں الجھ گیا تھا۔ ایک دن خلیفہ نے اپنے دربار میں ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے تمام وزیروں، مشیروں اور درباریوں کو بلایا۔ خلیفہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی الجھن۔ اس کے ذہن میں سوال تھا، اور اس کا سوال کا جواب اسے ابھی تک نہیں ملا تھا۔ کیا واقعی طاقت، تخت اور دولت سب کچھ ہے؟ خلیفہ نے وزیر سے کہا، آج میں ایک نیا امتحان لوں گا۔ اس امتحان میں کوئی اور نہیں، صرف بہلول شامل ہوگا۔ وزیر نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جہاں پناہ، بہلول کو امتحان دینے کے لیے کیوں منتخب کیا؟ وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ اس دیوانے کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ اگلے دن خلیفہ نے بہلول کو دربار میں بلایا۔ اس دن دربار کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ خلیفہ نے بڑے رتبے والے درباریوں کو بلایا اور ان سب کو ایک مخصوص سوال کے بارے میں بتایا۔ بہلول، خلیفہ نے کہا، آج میں تمہیں ایک سوال پوچھوں گا، اور اگر تمہارا جواب میرے دل کو مطمئن کر دے گا تو میں تمہیں بغداد کا حکمران بنا دوں گا۔ بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، حکمرانی تو تمہاری تقدیر ہے، میں تو صرف دیوانہ ہوں۔ خلیفہ نے سوال پوچھا، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، تخت، طاقت یا کچھ اور؟ بہلول نے گہرے غور سے فکر سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہو، لیکن وہ تمہارے اندر پہلے موجود ہو۔ خلیفہ نے سر ہلا دیا، یہ تمہارا جواب ہے؟ جی ہاں، بہلول نے کہا، دولت اور تخت کی حقیقت یہی ہے کہ وہ قیمتی ہے، اس کے بعد جو باقی رہتا ہے وہ تمہاری ذات اور تمہاری حکمت ہے۔ خلیفہ کی آنکھوں میں چمک آئی، لیکن اس نے کہا، یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اگر میں تمہیں بغداد کا حکمران بنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ بہلول نے فوراً جواب دیا، میں بغداد کا حکمران بنوں گا تو میں تمہارے جیسے تخت اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ لوگوں کی حقیقت کو جانوں گا اور سچ ہے وہ سامنے لاؤں گا۔ خلیفہ نے اس کے جواب کو سنا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا واقعی تخت کی حقیقت اتنی معمولی ہے، یا یہ صرف ایک علامت ہے جو کہ ہر کسی کو اپنی حقیقت کو جانچنے کے لیے روکتی ہے؟ خلیفہ نے آخری فیصلہ کیا کہ وہ بہلول کو ایک امتحان دے گا، اور یہ امتحان اسے ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرے گا جو بغداد کے تخت سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے بہلول، خلیفہ نے کہا، تمہیں ایک امتحان دیا جائے گا۔ اس امتحان میں تمہیں بغداد کا تخت نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں خود اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ بہلول نے بڑی محبت سے جواب دیا، یہ تو میں روزانہ کرتا ہوں بادشاہ سلامت۔ اب خلیفہ نے بہلول کو بغداد کے مختلف حصوں میں جا کر عوام کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی تاکہ وہ لوگوں کی زندگی اور ان کے درد کو سمجھ سکے۔ بہلول نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، لوگوں سے باتیں کرتا اور ان کی کہانیاں سنتا اور ان کے دکھوں میں اپنا دکھ سمجھتا۔ چند ہفتوں بعد بہلول واپس آیا دربار میں۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے سیکھا کہ حکمرانوں کا اصل مطلب لوگوں کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ تخت پر بیٹھنا۔ میں نے سیکھا ہے کہ حکمران کے دل میں لوگوں کے درد کا احساس نہ ہو تو وہ کبھی سچا حکمران نہیں بن سکتا۔
खलीफा हैरान हो गया। उसने बहलोल की बातों में सच्चाई और हिकमत पाई और उसने बहलोल से कहा, तुमने मुझे हकीकत का पता दिया है, लेकिन इससे भी बढ़कर तुमने मुझे सिखाया है कि हुक्मरानी का मकसद सिर्फ खुद को तस्कीन देना नहीं बल्कि दूसरों का दुख दर्द बांटना है। बहलोल के बारे में बगदाद में कई और कहानियां भी मशहूर थीं और हर शख्स इसकी हकीकत और दीवानगी के दरमियान एक लाइन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन बहलोल की हकीकत जो इतनी सादा और पेचीदा थी, अभी तक वो बगदाद के दरबारी से छुपी हुई थी। एक दिन खलीफा ने अपने दरबार में ऐलान किया, आज मैं एक फैसला करूंगा जो बगदाद के मुस्तकबिल को बदल देगा। दरबारियों ने एक दूसरे से सरगोशियां करना शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक दूसरे के आखिरी इम्तिहान में शरीक हो। खलीफा ने कहा, ये इम्तिहान मैं खुद बहलोल को मुंतखब करता हूं, लेकिन ये इम्तिहान तुम्हारी हिकमत का नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का है। बहलोल दरबार में आया। वो एक आम सी पोशाक में मलबूस था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हिकमत छुपी हुई थी जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तुमने मुझे बहुत सिखाया है बहलोल, खलीफा ने कहा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल की हकीकत को जान सको। बहलोल ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, दिल की हकीकत हमेशा खुद में छुपी होती है, तुम्हारे इसे बाहर से नहीं अंदर से तलाश करना होगा। खलीफा ने उसकी बातों को गौर से सुना और फिर उसे पूछा, तुम क्या सीखना चाहते हो? बहलोल ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सीखा है कि हुक्मरानी का असल मकसद लोगों का दिल जीतना है और दिल जीतने का रास्ता सिर्फ मोहब्बत और खिदमत से होकर गुजरता है और तख्त व ताज से नहीं। खलीफा की आंखों में चमक आ गई। वो ये बात जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था। लेकिन फिर उसने सवाल किया, बहलोल, तुमने बहुत सीखा है। बहलोल और बादशाह हारून रशीद के दरमियान बहुत सी गुफ्तगुएं होती हैं। उसने बहुत कुछ उसे सिखाया, बहुत कुछ उसे समझाया और खलीफा हारून रशीद ने कभी उसे डांटा तक नहीं, क्योंकि वो जानता था ये दीवाना बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता। खलीफा हारून रशीद ने अपनी हुक्मरानी के नए असूलों के मुताबिक हुकूमत चलाने की ठानी। उसने बगदाद में लोगों की खिदमत का अहद किया और एक एक करके निज़ाम में तब्दीलियां लाने का हुक्म दे दिया। बहलोल की हिकमत की रोशनी ने खलीफा को एक नई रहनुमाई दी थी और इस रहनुमाई के तहत खलीफा ने अपने दरबार में सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत का परचम बुलंद किया। दिन ब दिन बगदाद के लोग खलीफा की तब्दीली को महसूस करने लगे। गरीबों की हालत बेहतर होने लगी और इंसाफ की धाक हर गली मोहल्ले में सुनाई देने लगी। खलीफा ने न सिर्फ अपने दरबार को तब्दील किया बल्कि पूरे मुल्क में हर फर्द की जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की। एक दिन खलीफा ने बहलोल को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मुझे वो सच दिखाया जिसकी मुझे कभी ना समझ आई थी। तुम्हारी हिकमत ने मेरी जिंदगी बदल डाली। आज मैं अपने लोगों के लिए वो हुक्मरान बन चुका हूँ जो सच और इंसाफ का अलमबरदार हो। बहलोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, सच हमेशा सादा और बराह रास्त होता है। आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो दरअसल असल हुक्मरानी है। बहलोल ने आखिर में एक नसीहत की, याद रखो बादशाह सलामत, हुक्मरानी में असल ताकत दिल की सफाई और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने में है। जबकि आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी हिमायत करेंगे। इसके बाद खलीफा ने अपने दरबार को एक जगह करार दे दिया जहां सच्चाई और इंसाफ और मोहब्बत का परचम हमेशा बुलंद रहता है। बगदाद की सरजमीन पर एक नया दौर आया और खलीफा हारून रशीद उसने अपनी सल्तनत में तब्दीलियां लाईं जो हमेशा के लिए याद रखी गईं। बहलोल के आखिरी अल्फाज उसके दिल में हमेशा गूंजते रह गए और बगदाद के लोग जानते थे ये हुक्मरानी सिर्फ तख्त तक महदूद नहीं बल्कि लोगों की खिदमत और दिलों की हकीकत तक पहुंचने का रास्ता है। ये थी बहलोल की कहानी जिसमें एक हुक्मरान की हकीकत और उसके अंदर छुपी सच्चाई की तलाश का सफर था। एक ऐसा सादा आदमी जिसने अपनी हिकमत से एक बादशाह को सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखाया। इस कहानी का इख्तिताम ये सिखाता है कि हुक्मरानी की असल ताकत हमेशा दिल की सच्चाई और इंसानियत की खिदमत में छुपी होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।